میرا ہاتھ چھوڑو حسن، کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول کر مجھے یوں بھی اپنے ساتھ لا سکتا ہے۔ میں مسلسل اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، لیکن وہ مجھ سے کہنے لگا کہ شور آپ نے مچایا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی ماہی۔ اس کے غضبناک لہجے پر میں چپ سی ہو گئی۔ میں نے روتے ہوئے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ذرا بھی نرمی کا کوئی تاثر نہ تھا۔ کہنے لگا میں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم میرے دوست کے ساتھ بے وفائی کرو۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے اپنے دوست کی خاطر یہاں لایا ہے، ایک ایسا دوست جو کہ کوما میں پڑا ہے اور ڈاکٹرز اس سے نا امید ہو چکے ہیں۔ کسی کو امید نہیں ہے کہ وہ ہوش میں آئے گا بھی یا نہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ جس جگہ وہ مجھے لایا تھا یہ ایک پرانی کھنڈر سی عمارت تھی۔ جیسے ہی میں کالج سے باہر آئی تھی کہنے لگا گاڑی میں بیٹھو۔ میں نے کہا مجھے نہیں بیٹھنا۔ کہنے لگا بہت ضروری کام ہے مجھے تم سے، مجھے جمی کے بارے میں بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں تو سمجھی تھی کہ شاید جمی کو ہوش آ گیا ہے۔ میں نے کہا حسن تم جانتے ہو کہ میری منگنی ہو چکی ہے، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ تم بیٹھو تو صحیح، مجھے تم سے واقعی بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں اور حسن اتنے بھی اجنبی نہ تھے کہ میں اس کی بات نہ سنتی، اس لیے میں گاڑی میں بیٹھ گئی تو ساتھ ہی اس نے گاڑی چلائی اور سپیڈ اس قدر تیز تھی کہ میں سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کہا کیا تم مجھے ہاسپٹل لے کر جا رہے ہو؟ کیا جمی کو ہوش آ گیا ہے؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری جان تو اس وقت نکلی جب وہ شہر سے بہت دور مجھے لے کر آنے لگا۔ سنسان سڑکیں اور ویران جگہ دیکھ کر میری جان پر بنی تھی۔ میں نے کہا حسن تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ گاڑی یہیں روک دو۔ لیکن گاڑی کی اسپیڈ اور بھی تیز ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ایک پرانی عمارت کے پاس جا کر اس نے گاڑی روکی تھی، پھر مجھے گاڑی سے اتار کر میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر مجھے اس کھنڈر نما عمارت کے اندر لے جانے لگا۔ میں بار بار اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑو، کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ لیکن اس نے میرا ہاتھ اس عمارت کی پہلی منزل میں جا کر ہی چھوڑا تھا، جو کہ ایک زیر تعمیر پرانی عمارت تھی۔ کہنے لگا میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے دوست کے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتی ہو۔ جمی میرا بہترین دوست ہے، میرے بھائیوں جیسا ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اس نے کیسے تم سے ٹوٹ کر محبت کی ہے۔ تمہارے بغیر وہ جی نہیں سکتا۔ اس پر مشکل وقت کیا آ گیا، بجائے اس کا ساتھ دینے کے تم کسی اور سے منگنی کرو گی۔ جان لے لوں گا میں تمہاری۔ یہ کہہ کر اس نے پسٹل اپنی جیب سے نکالی۔ میں تو اس کی عقل پر جتنا بھی حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ میں نے کہا تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ روڈ ایکسیڈنٹ میری وجہ سے نہیں ہوا تھا، نہ ہی جمی میری وجہ سے کوما میں گیا ہے۔ ڈاکٹر نے صاف جواب دے دیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کب تک کوما میں رہے گا۔ اگر بات چند ماہ کی ہوتی تو میں ضرور اس کا انتظار کر لیتی، لیکن ڈاکٹرز تو یہی کہتے ہیں کہ اگر ابھی ہوش نہیں آیا تو کئی سال لگ سکتے ہیں۔ میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ وہ کہنے لگا ڈاکٹر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اسے ہوش چند گھنٹوں میں بھی آ سکتا ہے، چند دنوں میں بھی آ سکتا ہے۔ یہ تھی تمہاری محبت جو تم نے میرے دوست کے ساتھ کی تھی۔ میں تمہیں کسی قیمت پر بھی اس شخص کا نہیں ہونے دوں گا جس کے نام کی انگوٹھی تم نے کل رات کو پہنی ہے۔ کل رات ہی تو میرے والد نے میری منگنی کی تھی، جس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ جمی کی طرف سے میں مایوس ہو چکی تھی۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ کوما میں تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور سب کی اجازت اور خوشی سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس ایک حادثے نے ہماری زندگیوں کو بالکل الجھا کے رکھ دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارے اس قدم سے میں بدنام ہو کے رہ جاؤں گی، پلیز مجھے واپس گھر چھوڑ کے آؤ۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہارا رشتہ ٹوٹ جائے اور تم جمی کے نام پر بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہو۔ حسن کی خود غرضی پر مجھے غصہ آنے لگا۔ وہ صرف اپنے دوست کے بارے میں سوچ رہا تھا، میرے بارے میں نہیں۔ اگر جمی کو ہوش نہ آتا تو میں کیا کر سکتی تھی؟ اپنی زندگی تو برباد نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے بدنام کر دو گے اور میں جمی کے نام پر بیٹھی رہوں گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں تب بھی شادی کر لوں گی چاہے مجھے کسی اور سے شادی کیوں نہ کرنی پڑے۔ مجھے لگا میری بات سن کر وہ مجھے واپس چھوڑ آئے گا یا میرے بارے میں بھی سوچے گا۔ کہنے لگا اچھا یہ کرو گی تم؟ پھر میرے پاس آیا، بندوق میرے سر پر رکھ کر کہنے لگا تمہارا تو ایسا پکا انتظام کروں گا کہ تم بھی کیا یاد کرو گی۔ مجھے اپنے دوست سے محبت ہے، وہ میرا دوست ہی نہیں میرا بھائی بھی ہے۔
میں تمہیں کسی بھی صورت اس سے بے وفائی کرنے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل جیب سے نکالا، پھر کسی سے کہنے لگا کہ نکاح خواہ کو ابھی یہاں لے کر آؤ، میں تمہیں ایک جگہ کا ایڈریس سینڈ کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ نکاح خواہ کو کیوں بلا رہا تھا حسن؟ کیا وہ میرا نکاح جمی سے کروانا چاہتا ہے؟ مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایک ایسے شخص سے نکاح کروں جو کہ کوما کی حالت میں ہے، ہوش و حواس سے بالکل بیگانہ ہو چکا ہے، جس کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ زندہ بچے گا بھی کہ نہیں۔ مجھے اس وقت حسن کی عقل پر حیرت ہو رہی تھی، غصہ بھی آ رہا تھا۔ اسے آخر یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے تھی کہ جمی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد ہی ایک نکاح خواہ میری ہی یونیورسٹی کے چند لڑکوں کے ساتھ آیا جو کہ حسن کے دوست تھے۔ انہیں دیکھ کر میں نے دوبارہ سے یہی کہا کہ تم لوگ سمجھاؤ اس لڑکے کو، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، میرا نکاح جمی سے کرنا چاہتا ہے، جانتے ہو نا وہ ہاسپٹل میں کوما میں ہے۔ وہ لڑکے بھی حیرت سے حسن کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا مولوی صاحب نکاح شروع کروائیے۔ میں نے فوراً سے پہلے مولانا صاحب کو کہا کہ میں کسی نکاح کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ لڑکا زبردستی مجھے یہاں لایا ہے۔ اس سے پہلے کہ مولانا صاحب کوئی فتویٰ جاری کرتے، اس نے اپنی پستل مولانا صاحب کی طرف کر دی، کہنے لگا نکاح پڑھواؤ ورنہ گولی سے بھون کے رکھ دوں گا۔ وہ جلدی سے فارم فل کرنے لگے، پھر اس نے اسی طرح سے میرے سر پر پسٹل رکھ دی، کہنے لگا تمہیں بھی جان سے مار ڈالوں گا اگر تم نے کوئی بھی ڈرامہ کیا تو، چپ چاپ شرافت سے نکاح کر لو۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب مولانا صاحب نے دولہے کا نام پوچھا، کہنے لگا میرا نام لکھنا ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا تمہارا نام کیوں؟ کہنے لگا جب تک جمی کو ہوش نہیں آ جاتا تم میرے نکاح میں رہو گی۔ یہ سن کر میں اپنا دل پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں یہ کیوں ایسے کر رہا تھا میرے ساتھ۔ ہم 5 لوگوں کا گروپ تھا جس میں ہم 2 لڑکیاں اور 3 لڑکے تھے۔ میرا نام ماہین تھا لیکن سب مجھے ماہی کہتے تھے، اور دوسری میری دوست انم تھی جسے حسن پسند کرتا تھا۔ حسن اور جمی اسکول کے حوالے سے دوستی تھی، یہ ایک ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے، پھر کالج میں اور اب یونیورسٹی میں۔ میر ہادی شریف قسم کا لڑکا تھا اور حسن اتنا ہی بہادر قسم کا۔ کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہوتا تو حسن سب کے سامنے آ کر سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا۔ جمی کو کوئی کچھ بھی کہتا تو اس کا گریبان پکڑ لیتا، چھوڑوں گا نہیں اگر تم نے میرے دوست کو کچھ بھی کہا تو۔ حسن شریف تو تھا لیکن تھا بہادر، لڑنے جھگڑنے والا، اس لیے یونیورسٹی کے بڑے بڑے بدماش لڑکے بھی اس سے گھبراتے تھے، کیونکہ وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا، سوچتا نہیں تھا کہ نفع نقصان کس میں ہے۔ کوئی بھی جمی کو کچھ کہتا تو وہ اس کا محافظ بن کر سامنے آ جاتا۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، جمی بھی ایک مڈل کلاس سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ کب ہم دونوں کے بیچ میں دوستی ہوئی، کب دوستی محبت میں بدل گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ یونیورسٹی کو ہم لوگ خیر آباد کہہ چکے تھے۔ جمی کو بس اپنی نوکری کی تلاش تھی کہ جیسے ہی اس کی نوکری لگے گی وہ میرا رشتہ مانگ لے گا، اور میں جانتی تھی کہ میرے گھر والوں کو بھی ایسا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں جمی کی موٹر سائیکل بری طرح سے ٹرک سے ٹکرا گئی، اس کے سر پر بہت گہری چوٹیں آئی تھیں۔ یہ سن کر ہم سب لوگ ہاسپٹل کی طرف بھاگے تھے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ حسن بھی دیوانوں کی طرح رو رو کر کہہ رہا تھا کہ اور خون کی ضرورت ہے تو میرے اندر سے خون کا ایک ایک قطرہ نکال کر میرے دوست کو دے دو، لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے سر پر گہری چوٹیں آئی ہیں، وہ کوما میں جا چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ چند دن اسے ہوش آنے میں لگ جائیں، اور اگر ہوش نہیں آیا تو شاید سالوں تک وہ کوما کی حالت میں ہی رہے گا۔ اس کے والدین کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ 1 مہینہ میں بھی بہت روئی، بہت دعائیں مانگی، لیکن اسے ہوش نہیں آیا۔ انہی دنوں میرے والد کے دوست کے بیٹے کا رشتہ آ گیا۔ جمی کی طرف سے میں بالکل مایوس ہو چکی تھی، اس لیے اپنے والد کے بتائے گئے رشتے پر میں نے اعتراض نہیں کیا۔ جس دن میری منگنی کی خبر حسن کو پہنچی تو اس نے مجھے فون کیا، کہنے لگا تم کیسے جمی کو چھوڑ کر کسی اور سے منگنی کر سکتی ہو؟ میں نے کہا حسن مجھے جمی کا بہت افسوس ہے، میں نے 1 مہینہ رو کر گزارا ہے، لیکن تم بھی اس بات کی حقیقت کو تسلیم کر لو کہ جمی کا بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ بہرحال میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن اس نے غصے سے فون بند کر دیا۔ میں سمجھی تھی کہ شاید آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کر لے گا،
لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے یہاں لا کر میرے ساتھ یہ سب بھی کر سکتا ہے۔ پسٹل کے زور پر اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگا اب تم میرے نکاح میں رہ کر ساری زندگی جمی کے ہوش میں آنے کا انتظار کرو گی۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئے گا میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور پھر تمہارا نکاح جمی سے کروا دوں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ عجیب پاگل شخص تھا۔ نکاح کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ وہ بھی کوئی امیر لڑکا نہیں تھا، ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا تھا۔ اس نے ڈور بیل دی، دروازہ اس کی والدہ نے کھولا۔ مجھے دیکھ کر حسن سے پوچھنے لگی کہ کون ہے یہ لڑکی؟ کہنے لگا ہے کوئی۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے اپنے گھر کے اندر لے آیا۔ اس کے گھر میں بس 2 ہی کمرے تھے، ایک لاؤنج تھا۔ اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ اس لڑکی کو یہیں لاؤنج میں بستر لگا دیں، یہ سو جائے گی۔ اس کی والدہ کہنے لگی کہ یہ ہے کون؟ کس سے لائے ہو تم اپنے ساتھ؟ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اس کی والدہ کے پاس چلی گئی اور رو رو کر انہیں ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر وہ حسن پر غصہ کرنے لگی۔ کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے کیا کیا ہے؟ اس میں اس لڑکی کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اور تم اتنے بڑے فیصلے کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا صرف اس لیے کہ وہ تمہارے دوست کا انتظار کر سکے۔ تمہیں شرم نہیں آئی ایسا سب کچھ کرتے ہوئے؟ کہنے لگا یہ لڑکی ہوتی کون ہے میرے دوست کے ساتھ بے وفائی کرنے والی؟ یہ اسی کے نام پر بیٹھی رہے گی۔ اب اگر آپ نے اس لڑکی کی کوئی بھی مدد کرنی چاہی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی رونے لگی۔ اس کی والدہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ کہنے لگی تم پریشان مت ہو، مجھے اندازہ بھی ہوتا کہ حسن یہ سب کچھ کرے گا تو میں اسے پہلے ہی روک لیتی۔ میں بس روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ وہ کہنے لگی میں صبح ہی تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ مجھے میرے گھر چھوڑنے گئیں تو سبھی صبح تک جاگ رہے تھے۔ میری ماں کا رو رو کے برا حال تھا۔ میرے والد کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ مجھے ایک خاتون کے ساتھ دیکھ کر مجھے دروازے پر ہی رک جانے کے لیے کہہ دیا۔ ابا کہنے لگے خبردار جو تم نے گھر کے اندر قدم رکھا تو اب تم اس قابل نہیں ہو کہ اس گھر میں قدم رکھ سکو۔ میں اور بھی زیادہ رونے لگی۔ حسن کی والدہ نے کہا کہ آپ کی بیٹی بالکل بے قصور ہے، قصور میرے بیٹے کا ہے۔ میرے ابا کہنے لگے قصور جس کا بھی ہو لیکن بدنامی ہماری ہو گئی ہے۔ بیٹی کی ایک رات کی غیر موجودگی ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیتی ہے۔ میرے والد مرد ہوتے ہوئے بھی آنسو بہا رہے تھے۔ حسن کی والدہ کہنے لگیں جو کچھ ہوا ہے میرے بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے اور میں آپ کی عزت کا خیال رکھوں گی۔ کل ہی اپنے بیٹے کے ساتھ آ کر عزت سے اسے رخصت کروا کر لے کر جاؤں گی۔ ہم بھی عزت دار لوگ ہیں، بیٹی کی عزت کا ہمیں احساس ہے، بس پتہ نہیں کیوں حسن نے ایسی گھٹیا حرکت کی ہے۔ میرے والد اس بات پر آمادہ ہو گئے کیونکہ رشتہ تو میرا ٹوٹ چکا تھا۔ میری بدنامی پر عزت کی چادر تھی جو حسن کی والدہ نے اگلے روز ہی مجھے رخصت کروا کر دی تھی۔ میں نے عروسی لباس نہیں پہنا تھا، بس ہلکا سا فینسی جوڑا پہنا تھا۔ یہ کوئی شادی تو نہ تھی، بس ایک سزا تھی جو اس حسن نامی شخص نے مجھے بلا وجہ دی تھی۔ مجھے اس شخص کے نام پر زندگی گزارنی تھی جس کی زندگی موت کا کچھ پتہ نہ تھا۔ میں جب حسن کے ساتھ اس کے گھر آئی تو جو کچھ اس کی والدہ نے کہا میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کہنے لگی حسن تم نے نکاح کیا ہے اس لڑکی سے، اس لیے اسے اپنے کمرے میں لے کر جاؤ، اب یہ تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں رہے گی۔ یہ سن کر جہاں میرے ہوش اڑے تھے وہیں حسن بھی حیران تھا۔ کہنے لگا اماں آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں انم سے محبت کرتا ہوں، میں شادی بھی اسی سے کروں گا، یہ یہاں میرے دوست کی امانت کے طور پر رہے گی۔ اس کی والدہ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی، نکاح تم نے اس لڑکی سے زبردستی کیا ہے اور ہمارے خاندان میں شادی ایک بار ہی ہوتی ہے جو تم کر چکے ہو۔ اب اگر تم نے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں نہیں رکھا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ وہ انتہائی غصے میں تھی۔ حسن پیچ و تاب کھاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں وہیں کھڑی تھی۔ اس کی والدہ میرے پاس آئیں، کہنے لگی غلطی میرے بیٹے نے کی ہے، نکاح کو مذاق سمجھا ہے اس نے، لیکن میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی، نہ ہی تم کسی قومے کے مریض کی خاطر اپنی زندگی برباد کرو گی۔ جاؤ اپنے کمرے میں بھی دیکھتی ہوں یوں کب تک وہ تم سے دور رہتا ہے۔
ان کی بات سن کر میں نے کہا کہ مجھے نہیں رہنا اس شخص کے ساتھ۔ میرے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ وہ مجھے صوفے پر لے کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کیا جس سے منگنی ہوئی تھی اس سے محبت تھی تمہیں؟ میں نے کہا نہیں آنٹی، محبت تو نہیں تھی۔ محبت جمی سے کی تھی، لیکن ایسی بھی نہیں کی تھی کہ اس کے نام پر اپنی زندگی برباد کر دوں۔ اگر جمی کی جگہ میں کوما میں چلی جاتی تو کیا وہ میرے نام پر زندگی گزار لیتا؟ یقیناً نہیں گزارتا۔ وہ کہنے لگی تم بھی نہیں گزارو گی۔ حسن نے تم سے نکاح کیا ہے، رشتہ بھی وہی نبھائے گا۔ تم جاؤ اس کے کمرے میں، اور کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے ڈرنے کی یا اس کے روب میں آنے کی۔ جا کر بیڈ پر سونے کی ضد کرنا، کہہ دینا کہ اگر اس نے تمہیں صوفے پر لیٹنے کے لیے کہا تو تم مجھے شکایت لگا دو گی۔ وہ مجھے حسن کے کمرے تک چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر ہی بڑے غصے سے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اپنا رخ بدل لیا۔ میں نے الماری میں سے ایک سادہ سا لباس نکالنے کے لیے جب الماری کھولی تو اس میں میرے لیے کوئی بھی لباس نہ تھا۔ میں نے کہا میرے کپڑے کہاں ہیں؟ میری بات پر کہنے لگا میں نے پلان کر کے تم سے شادی نہیں کی تھی جو ساری تیاری کرتا، کل تک لا دوں گا، آج ایسے ہی گزارا کر لو۔ میں نے کہا میں ان فینسی کپڑوں میں نہیں سو سکتی۔ کہنے لگا تمہیں جو ٹھیک لگتا ہے پہن لو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا تکیہ درست کیا اور لیٹ گیا۔ میں نے اسی کا ایک ٹراؤزر شرٹ نکالا اور پہن کر بیڈ کی دوسری جانب لیٹ گئی۔ میرے بیڈ پر لیٹتے ہی وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا ماہی تم جا کر صوفے پر سو جاؤ۔ میں نے کہا میں کیوں صوفے پر جانے لگی؟ کہنے لگا اس لیے کہ تم میرے دوست کی امانت ہو۔ میں نے کہا تو میں نے کب انکار کیا ہے؟ تم اپنے دوست سے اتنی محبت کرتے ہو تو اپنے جذبات بھی قابو میں تو رکھ سکتے ہو نا، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے مخالف کروٹ لی اور سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ صوفے پر سو رہا تھا۔ پہلی بار میں نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ اچھا خاصا خوش شکل تھا، زندگی اس کے ساتھ گزاری جا سکتی تھی، لیکن وہ کیوں انم کو چھوڑ کر میرے ساتھ تعلق بنائے گا؟ مجھے تو وہ سزا دینے کے لیے لایا ہے، لیکن میں بھی کیوں سزا بھگتوں؟ میرا قصور کیا ہے؟ میں سوچ چکی تھی کہ اسے اپنی طرف مائل کر لوں گی۔ اگلے ہی روز میرے لیے عام پہننے کے لیے وہ کپڑے لے کر آیا، لیکن آنکھ اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھتا تھا۔ اس کی والدہ مجھے یہی کہتی تھی کہ میں بہانے سے اس کے قریب ہونے کی کوشش کیا کروں۔ پہلے پہل تو مجھے یہ سب عجیب سا لگتا تھا، لیکن جب وہ میرے چھو لینے پر کرنٹ کی مانند مجھ سے دور ہوتا تو مجھے بھی شرارت سی سوجنے لگتی تھی۔ جتنا وہ مجھ سے کترانے کی کوشش کرتا میں اس کے قریب جانے کے بہانے کرنے لگتی۔ ایک بار میں رات کو خوب تیار ہوئی، میک اپ کیا، بال بھی کھلے چھوڑ دیے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو مجھے یوں تیار دیکھ کر کمرے میں لگی گھڑی کی جانب دیکھنے لگا جو رات کے 12 بجا رہی تھی۔ کہنے لگا تم اس وقت کیوں تیار ہو کر بیٹھی ہو؟ میں نے کہا میری مرضی۔ میری بات سن کر وہ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ میں بھی بیڈ کی اس جانب جا کر لیٹ گئی جہاں سے صوفہ قریب تھا۔ کبھی میں ہاتھ میں پہنی چوڑیاں ہلانے لگتی، کبھی پاؤں میں پہنی پائل کھنکانے لگتی۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہا تھا، جبکہ میں باز نہیں آئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے فوراً سے آنکھیں بند کر لی۔ اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کر کے مجھے قرار سا ملا۔ کہنے لگا ماہی پلیز یہ چوڑیاں اور پائل اتار کر منہ دھو کر لیٹو۔ یہ سن کر میں دل ہی دل میں مسکرائی۔ میں نے کہا کیوں؟ تمہاری اماں نے کہا ہے کہ میں یہ سب پہنا کروں۔ کہنے لگا تو دن بھر پہن لیا کرو، اس وقت مجھے سونا ہے اور تمہاری چوڑیوں کا شور مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے یہ سب پہن کے سونا اچھا لگتا ہے۔ کہنے لگا جمی سے شادی ہوگی تو یہ شوق پورے کر لینا، پلیز مجھے آزمائش میں مت ڈالو۔ اس کی بات سن کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بار بار مجھے دیکھ رہا تھا، بار بار نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے خود پر ضبط کر رہا ہو۔ میں نے کہا آپ اپنے دوست کی امانت بنا کر مجھے نکاح کر کے لائے ہو تو آزمائشیں بھی تم دو، میں کیوں دوں؟ میں ایسے ہی سوں گی۔ میری بات سن کر وہ ضد ہوتے ہوئے تکیہ اٹھائے کمرے سے باہر نکل گیا اور میں ہنسنے لگی۔ حسن صاحب میں بھی دیکھتی ہوں کب تک تم اپنے دوست کی امانت میں خیانت نہیں کرتے، کب تک نکاح کے رشتے سے دور بھاگ سکتے ہو۔ میں اب اس کی موجودگی میں بالکل لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے لگی تھی۔ دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیتی، تیار ہو جاتی۔ اس کی نظریں گاہے بگاہے مجھ پر اٹھنے لگی تھیں۔ ایک بار حسن رات کو دیر سے گھر آیا، کچھ نشے میں لگ رہا تھا، لڑکھڑاتے قدموں سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ میں نے کہا حسن تمہیں کیا ہوا ہے؟
کہنے لگا میرے دوست نے شرارت میں مجھے جوس میں شراب مکس کر کے پلا دی ہے، پلیز مجھے کمرے تک لے جاؤ اور اماں کو کچھ مت بتانا۔ میں اسے کمرے میں لے گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہی سو چکا تھا۔ میں صوفے پر جا کر لیٹ گئی، لیکن پھر میرے دماغ کی گھنٹی بجی۔ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ جمی کی محبت میرے دل سے کب کی ختم ہو چکی تھی۔ شاید وہ محبت تھی ہی نہیں، صرف پسندیدگی تھی جس پر اب نکاح کا رشتہ غالب آ چکا تھا۔ میرے دل میں اب صرف حسن تھا۔ میں نے اپنا تکیہ اٹھایا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ پھر ایسا ڈرامہ رچایا کہ حسن کے ہوش اڑ گئے۔ صبح میرے ڈرامائی رونے پر اس کی آنکھ کھلی۔ جب وہ اٹھا مجھے اپنے پہلو میں دیکھ کر اچنبھے میں آیا، فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ میں جان بوجھ کے روئے جا رہی تھی۔ بال بکھیرے ہوئے تھے، حلیہ میں نے بگاڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا خود سے پوچھو۔ رات شراب کے نشے میں اپنے دوست کی امانت کے ساتھ خوب انصاف کیا ہے تم نے۔ میری بات سن کر وہ بری طرح سے گھبرایا۔ کہنے لگا ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا نشے میں تمہیں کیا پتا کہ تم نے کیا کیا کچھ کیا ہے میرے ساتھ، میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ اب اگر جمی کو ہوش آ گیا تو کیا جواب دو گے اسے؟ میری بات سن کر وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں نشے میں تھا، لیکن مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میرا حلیہ دیکھا ہے تم نے۔ میں نے کہا تم تو یہ تک نہیں یاد کہ رات کو کتنی منتیں کی تھی میں نے تمہاری کہ میں تمہارے دوست کی امانت ہوں، مجھ سے دور رہو، لیکن تم نے تو میری ایک بھی نہیں سنی۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں گم تھا۔ کہنے لگا کچھ یاد نہیں آ رہا۔ میں نے کہا شراب میں کہاں کسی کو یاد رہتا ہے؟ بہرحال اسے میری بات پر یقین کرنا پڑا۔ پہلے تو کہنے لگا کہ جو ہوا اسے بھول جاؤ، لیکن پھر شاید اس کا خود پر اختیار کھونے لگا۔ جب مجھے دیکھتا تو نظریں نہیں ہٹا پاتا تھا۔ ایک رات تو بڑی بے باک نظریں تھیں کہ میں کچھ گھبرا سی گئی۔ ٹک ٹکی باندھے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ 2-4 بار میری نظر پڑی، تب بھی نظریں نہیں جھکائیں۔ پہلی بار میں نروس ہو رہی تھی۔ کبھی لگتا کہ میرا جھوٹ نہ پکڑا گیا ہو۔ میں نے سوچا آج تیار ہو کر نہیں سوتی۔ اس کی نظریں مجھے کچھ اور ہی داستان سنا رہی تھیں، اس لیے جیسے ہی میں نے بالوں کا جوڑا بنایا وہ اٹھ کر میرے پاس آنے لگا۔ میں نے ٹیشو باکس میں سے ٹیشو نکال کر میک اپ صاف کرنا چاہا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا آج ایسے ہی رہنے دو، اچھی لگ رہی ہو۔ یہ سن کر میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ میرا جوڑا کھول کر کہنے لگا مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میں نے کہا بولو کیا کہنا ہے؟ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ پر بٹھا دیا۔ کہنے لگا ماہی مجھے نہیں لگتا کہ جمی کو ہوش آئے گا۔ 3 ماہ گزر چکے ہیں اور انم کی بھی منگنی ہونے والی ہے۔ اس کا باپ تمہارے ہوتے ہوئے میری انم سے شادی نہیں کرے گا، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ… اتنی بات کہہ کر وہ چپ سا ہو گیا۔ میں سمجھ تو گئی تھی لیکن اس کی زبان سے اظہار سننا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کیا سوچ رہے تھے؟ دیکھو اس دن جو کچھ ہوا وہ تم نشے میں تھے۔ آئی انڈرسٹینڈ، میں کوشش کروں گی کہ بھول جاؤں۔ پھر ہو سکتا ہے کہ جمی کو ہوش آ جائے، ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ باقی انم کی منگنی کا مجھے بہت افسوس ہے، اسے تمہیں سمجھنا چاہیے تھا، تم سے یوں بے وفائی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جب میں جمی کا انتظار کر سکتی ہوں تو انم کو بھی کرنا چاہیے تھا۔ میری بات سن کر کہنے لگا تم شاید ٹھیک تھیں، میں ہی دوست کی محبت میں کچھ بہک گیا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ وہ جو کچھ ہمارے بیچ نشے میں ہوا تھا، یہ کہہ کر وہ پھر سے چپ ہو گیا۔ اس کی چپ مجھے کھل رہی تھی۔ کیا تکلیف تھی اسے؟ اظہار کیوں نہیں کر رہا تھا؟ میرے کان اس کی محبت کی بے تابیاں سننے کے لیے ترس رہے تھے۔ میں نے کہا وہ تو تم سے غلطی ہوئی تھی، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ یہ کہہ کر میں بیڈ سے اٹھنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دوبارہ بٹھایا۔ کہنے لگا میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا، اس لیے ماہی میں تم سے… جب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئی تو مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا موبائل کی بیل بجنے لگی۔ میں تو اس کی قربت کو ٹھیک سے محسوس بھی نہیں کر پائی تھی کہ وہ مجھ سے پیچھے ہٹ گیا۔
سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کو اٹھایا، فون اٹھا کر کان کو لگایا، اس کے بعد حلق کے بل چیخا تھا۔ کہنے لگا، کیا کہا آپ نے؟ جمی کو ہوش آ گیا؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔